بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اسلام آباد کے وہ مجلس شورا یعنی جو قومی اسمبلی کی عمارت ہے اس کے اندر ایک پارلیمانی بورڈ کا یا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا نون لیگ کی، اور باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے نواز شریف کا پیغام سنانے کے بعد کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے گی، اور یہ بھی اس میں بڑی باتیں ہوئیں اس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں یا جو کسی بھی اسمبلی کے اراکین ہیں نون لیگ کے، انہوں نے تو سکا سانس لیا ہوگا کہ یار کہ چلو یہ فیصلہ ہوا۔ حالانکہ یہ فیصلہ تو خیر پرانا ہو چکا تھا، لیکن آج باضابطہ یہ والا فیصلہ ہوا۔ ادروائز تو یہ فیصلہ تھا پہلے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے، جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ استعفے دے دیں گے اور راستہ روکیں گے اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے، لیکن پی ڈی ایم کے ہی فورم کے اوپر اس پر بحث و تمہیز ہوئی اور پھر اس کو ری تھنک کیا گیا۔ آپشنز تھیں اور آپشنز ہیں، اور یعنی لکھی بڑی آپشنز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ استعفوں کا بھی آپشن ہے، لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے، اور یہ آپشن بھی تھا کہ کس طرح ہم نے ہر دستوری راستہ جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ آج اس کا اشارہ ہے بیسیکلی کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جو سیاسی بصیرت ہے یا اس نے جو اسیس کیا ہے صورتحال سے، اور وہ جو بھی مشن لے کے چلے ہوئے ہیں، اور خبریں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی ہوئیں کہ پاکستان کی جو طاقتور ترین جو قوتیں ہیں وہ آصف علی زرداری کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے اور درمیان کا راستہ نکالنے کا ان سے کہا، اور ان سے کہا کہ کہ یہ نواز شریف اینڈ مولانا فضل الرحمان جو ہیں دونوں، یہ جس طرف پاکستان کی سیاست کو لے کے جا رہے ہیں وہ آگے کھائی پیچھے وہ کنواں، وہ والا حساب ہے، تو اس طرح تو ملک کا نقصان ہوگا۔ تو سیاست جو ہے وہ ہمیشہ راستہ بنانے اور راستہ نکالنے کا نام ہوتا ہے، اور آصف علی زرداری نے یہی بات کی تھی۔ وہ جو ان کا اجلاس تھا، سربراہی اجلاس، جس میں نواز شریف بھی شریک تھے، اور یہ آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا، اور وہ قوم نے سنا بھی تھا، وہ نشر ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے وہ کیا نام ہے ان کا، جو سابق صدر تھے زبردستی کے ہمارے پرویز مشرف صاحب کو ہم نے نکالا، اور عمران خان کا نام لے کے انہوں نے کہا یہ نیازی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، میں یہ بھی آپ کو نکال کے دکھاؤں گا۔ تو اس طرح کے جو دعوے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سیاسی مناظر کو دیکھ کے اور سیاست کے اندر ہونے والے جو واقعات اور رونما ہونے والی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زبانوں سے نکلتی ہیں، اور مسلم لیگ نون نے جو کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو کنسیڈر کیا، بلکہ اس پر عمل کیا، بلکہ اس کو اڈاپٹ کیا، لیکن سیاسی نعرے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر یہ باتیں لکھی پڑی ہوئی ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ میں ان کی جو ڈیکلیریشن آئے تھے ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم ہر آپشن استعمال کریں گے۔ وہ آپشن آج بھی مریم جو تھیں وہ اس میٹنگ سے پہلے، جو پارلیمانی میٹنگ تھی اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے 2-3 جو باتیں کی، اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو ہے وہ کیا ہر آپشن جو ہے وہ اس کا ہمارے پاس موجود ہے، وقت آنے پر وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے استعفے دینے یا دھرنا دینا ہے یا لانگ مارچ کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ بلاول بھٹو نے ان ہاؤس چینج کے لیے جو ہے تحریک عدم اعتماد کی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب پی ڈی ایم کے فورم پر بات آئے گی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ کل گزارش میں نے آپ سے کی تھی کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ نواز شریف قائل بھی ہو گئے، بلکہ نواز شریف اس سے پہلے بھی اپنی پارٹی کو اس پر قائل کرنے کی وہ یا حکم کہہ لیں، وہ قائل کہہ لیں، ڈسپلن کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ باور کرا دیا تھا اپنی پارٹی کے سرکردہ لوگوں کو، اور انہوں نے نوٹس لیا تھا آصف علی زرداری کے توجہ دلانے کے اوپر کہ احسن اقبال صاحب نے جو گفتگو کی ہے
اس طرح کے جیسچر نہیں جانے چاہیے۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے مریم کو فون کیا کل ہی، اور آج مریم جو ہیں وہ ادھر آئیں، مطلب اس فورم کے اوپر، اور نواز شریف کا پیغام جو پارٹی کی پارلیمانی لیڈرشپ ہے یا پارلیمانی پارٹی کا جو گروپ ہے اس کو انہوں نے وہ پیغام بھی پہنچایا، سنایا، اور اس کے بعد یہ والا فیصلہ ہوا ہے۔ اس اجلاس میں دو بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی خالی کرسی سامنے رکھی گئی اور اس پر ان کی تصویر رکھی گئی، اور خواجہ آصف کی بھی تصویر رکھی گئی ان کی خالی کرسی کے اوپر، ایک طرح سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اور اس اجلاس سے پہلے جو مریم نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ کیونکہ وہ جو گورنمنٹ سائڈ کی جو بینچ ہیں جن کو ٹریری بینچ کہتے ہیں، ان لوگوں نے جا کے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی کہ یہ جو آئینی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اتنے دن اس اجلاس چلنا چاہیے اسمبلی کا، ایوانوں کا، تو اس کے لیے ہمیں ہیلپ کریں، آپ تعاون نہیں کریں گے تو یہ کام چلے گا نہیں، یہ ایک دستوری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ ایک سوال تھا، وہ صحافی پھر تنگ تے کر دیں نا، چوٹ کراتے ہیں کہ جی کہ اب کیا گورنمنٹ آپ سے NRO مانگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے منسٹر کس طرح اور کیا کیا ہم سے آ کے منتیں سماجت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اب ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا۔ اچھا، یہ بات، اور پھر اجلاس کے بعد جو انہوں نے بات کی کہ جب انہیں کہا گیا کہ جی کہ قوانین میں ترمیم، تو انہوں نے کہا کہ جی اب نیب میں ترمیم نہیں ہوگی، اب ہم نے جتنا سہنا تھا وہ سہ لیا ہے، اب ان کی باری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ خالصتاً ایک انتقامی کارروائی والا، یہ اصولی سیاست نہیں ہے، یہ ایک انتقامی رویہ ہے۔ اس پر میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کو ری تھنک کرنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ پھر کبھی مسلم لیگ نون نے نیب کے شکنجے میں نہیں آنا۔ اور نیب ویسے بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ خالصتاً ایک ایسا فورم ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو کیا ویسے بھی نون لیگ کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ اس طرح کی جو ریاستی جبر والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ایک آپشن تھا، ان کے پاس تھی، ایک وقت تھا کہ اس کی ترمیم کر لیں، اور وہ کہا کرتے تھے پیپلز پارٹی والے کہ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی کہ جی اس کو بھی کر لیں، یہ سیٹل کر لیں، ادروائز یہ ہمارے گلے میں تو پڑا ہوا تھا، یہ آپ کے بھی گلے میں پڑے گا۔ لیکن اقتدار کا نشہ ہی بڑا ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ یار کہ اگلی باری ساڈی ہے، اور مطلب جج بھی اپنے تے جرنیل بھی اپنے، سانو کہنے پوچھنا۔ تو اب بھی ان کو یہی لگ رہا ہے کہ جب ہوا بدلے گی، زمانہ بدلے گا، تو ہم نے اقتدار میں آنا ہے، اور اسی نیب کے ذریعے ہم نے عمران خان کو ٹھڈے کرانے ہیں، دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں۔ اور بڑی اہم بات، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ مجھے بلاول بھٹو کی وہ بات ہی یاد آ گئی جو انہوں نے اسمبلی میں بات کی تھی مریم کی، اس بات کے بعد کہ جی کہ دعا کریں کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بعد ہماری حکومت آئے، اگر نون لیگ کی حکومت آ گئی تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نون لیگ تو پھر جب وہ وٹ نکالنے پہ آتی ہے تو پھر وہ آصف علی زرداری کی کٹی زبان، وہ سارا کچھ، خیر میں پرانی ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا، اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ اپنا ماضی دہرائے گی، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اور جو اہم بات جو میں اینڈ پہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مریم نے ایک اشارہ دیا، اور جس کی ہم پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکے تھے کہ اجلاس کے اندر انہوں نے یہ والی بات کہی، اور آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ اور پرویز الہی، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پرویز الہی صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، یہ تین ٹرائکا بن کے عمران خان صاحب کے احکامات کے اوپر جو جوڑ توڑ کر رہی ہیں اور نون لیگ کے ارکان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو افضل کھوکھر صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں سیف الملوک کھوکھر صاحب، یہ ان کو کہا گیا تھا کہ جناب کہ یا تو ہمیں ووٹ کریں، نہیں تو پھر تہاڈی مرضی ہے، پھر تو جناب سارا کچھ ہوئے گا۔ تو کل ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بقول ان کے کہ جی کہ سارے عدالتی احکامات اور کاغذات اور سٹیز کے باوجود، اور ایک یہ پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے کہ اس میں اور بنی گالا والے کے ایشو میں کیا مماثلت تھی، لیکن بنی گالا والا گھر جو ہے وہ لیگلائز ہو گیا، اور یہ کھوکھروں کا گھر مسمار کر دیا گیا۔ یہ خالصتاً ایک سیاسی انتقام ہے میری نظر میں، اور یہ انتقام اس وقت لیا گیا جب
انہوں نے یہ جوڑ توڑ میں بکنے کی آفر جو تھی وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس سے. تو پھر شہزاد اکبر صاحب نے وہ جو دھمکی لگائی اور وہ دھمکی پھر کارگر ثابت ہوئی. تو یہ سارا کچھ سین ہوا ہے. مریم نے یہ والی بات کی کہ ان کی توڑنے کی کوششیں ہمارے لوگوں کو, یہ اپنی پارٹی کی فکر کریں, یہ ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے لوگ نہیں ٹوٹیں گے, یہ ہر طرح کا جبر کر لیں یا جو بھی کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں. وہ بھی اس طرف ایک اشارہ تھا کہ اب راتوں رات پارٹیاں بدلنے اور وفاداریاں بدلنے اور پارٹیاں بنانے کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ بھی اس طرف اشارہ تھا, وہ جو آپ سے گزارش کی تھی ایک ویلاگ میں ٹیلنگز کے اسی فورم سے, کہ شہزاد اکبر صاحب ایک خاص مشن پہ آئے ہوئے تھے ہارس ٹریڈنگ کرنے, اور اس کو جو نوٹوں کے بیگ لے کے آئے تھے, وہ نوٹوں کے بیگ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو ایک آئیکونک بزنس مین ہوتے ہیں نا, وہ ہیں پاکستان کے, کہ وہ جو پاور بروکنگ میں ان کا بہت بڑا نام ہے, ہر جگہ پہ ان کا نام ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں. پیسہ ان کا استعمال ہونا تھا لیکن بچ گیا, مبارک ہو ان کو. اور اینڈ پہ اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم نے کہ فورم کے اوپر نون لیگ نے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے سسٹم میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو ٹیکل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جو سیاست کو یا ملک کو بند گلی کی طرف لے کے جانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہوتی. اور جو لگتا یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری کے ساتھ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات نے جو ملاقاتیں کر کے معاملات طے کیے تھے, چیزیں اس طرف کو بڑھ رہی ہیں, اور شاید استعفے دینے کی جو آپشن ہے یا نوبت ہے وہ نہ آئے, یا ایون کہ لانگ مارچ کی بھی نوبت نہ آئے, اور ان ہاؤس ہی جو ہے وہ کوئی تبدیلی آ جائے. اور اس کے لیے نام بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی نام لیتا ہے شہباز شریف کا اور کوئی ذکر کرتا ہے میاں محمد سمرو کا. فی الوقت یہ مارکیٹ میں چلنے والی گپ شپ ہے. اس میں اگر کوئی چیز واقعی کوئی میچور ہوئی تو اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.